السلام علیکم جی، میں ہوں محمد احمد چودھری، آپ دیکھ رہے ہیں عوامی پکار۔ آج خوشبو کی شاعرہ پروین شاکر کی برسی ہے، تو آئیے دکھاتے ہیں آپ کو ان کی زندگی کی کچھ جھلکیاں۔ پروین شاکر۔ پروین تعارف سے پہلے ان کے کچھ اشعار ملاحظہ فرمائیے۔ میں سچ کہوں گی مگر پھر بھی ہار جاؤں گی، وہ جھوٹ بولے گا اور لاجواب کر دے گا۔ کیسے کہہ دوں کہ مجھے چھوڑ دیا ہے اس نے، بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ چلنے کا حوصلہ نہیں، رکنا محال کر دیا، عشق کے اس سفر نے تو مجھ کو نڈھال کر دیا۔ اردو کے منفرد لہجے کی شاعرہ پروین شاکر کی پیدائش 24 نومبر 1952 میں کراچی میں ہوئی۔ آپ ایک ادبی گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ پروین شاکر بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ خاتون تھیں۔ انہوں نے چھوٹی عمر میں ہی شعر و شاعری کا آغاز کر دیا تھا کہ والد شاکر حسین ثاقب خود بھی شاعر تھے اور نے پاکستان سول سروسز کا امتحان پاس کیا اور انہیں 1982 میں سیکنڈ سیکرٹری سینٹرل بورڈ آف ریونیو مقرر کیا گیا۔ بعد میں انہوں نے اسلام آباد میں ڈپٹی کے فرائض بھی سر انجام دیے۔ ان کی عمر اس وقت صرف 25 سال تھی جب ان کا پہلا مجموعہ کلام خوشبو منظر عام پر آیا، جس نے ادبی حلقوں میں دھوم مچا دی۔ انہیں اس مجموعے پر آدم جی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ پروین شاکر کا ایک انوکھا اعزاز یہ بھی تھا کہ 1982 میں جب وہ سینٹرل سپیریئر سروسز یعنی CSS کا امتحان دے رہی تھیں تو اردو کے پیپر میں ایک سوال ان کی ہی شاعری کے متعلق تھا۔ پروین شاکر کی شادی 1976 میں ان کی خالہ کے بیٹے نصیر علی سے ہوئی، جو ملٹری میں ڈاکٹر تھے۔ یہ شادی اگرچہ پروین شاکر کی پسند سے ہوئی تھی لیکن کامیاب نہ رہی اور اس کا اختتام طلاق پر ہوا۔ ڈاکٹر نصیر سے ان کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام مراد علی ہے۔ پروین شاکر کی شاعری اردو شاعری میں ایک تازہ ہوا کے جھونکے کی طرح ہے۔ 15 سال کے دوران ان کے 4 مجموعے خوشبو، صد برگ، خود کلامی اور انکار شائع ہوئے۔ 1985 میں انہیں ڈاکٹر محمد اقبال ایوارڈ اور 1986 میں USIS ایوارڈ ملا۔ اس کے علاوہ ان کو فیض احمد فیض انٹرنیشنل ایوارڈ اور پرائڈ آف پرفارمنس سے بھی نوازا گیا۔ پروین کے دسمبر 1994 کی 26 تاریخ تھی اور صبح کا وقت تھا۔ بارش ہو رہی تھی اور ٹریفک سگنل ٹھیک طور پر کام نہیں کر رہے تھے۔ آفس جاتے ہوئے ایک بس نے پروین شاکر کی کار کو ٹکر مار دی۔ ہسپتال پہنچایا گیا لیکن خون بہت زیادہ بہہ چکا تھا۔ حادثے کے کچھ دیر بعد ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے بیٹے مراد نے ایک دفعہ BBC کو اپنے ایک انٹرویو کے دوران بتایا تھا کہ جب امی کی وفات ہوئی تو حکومت نے سرکاری گھر اس وقت تک میرے پاس رہنے دیا جب تک میں نے گریجویشن مکمل نہیں کر لی۔ اس وقت کی وزیر اعظم بینظیر بھٹو نے کمال مہربانی کی اور مراد کی تعلیم کا خرچ اپنے ذمہ اٹھا لیا۔ بینظیر بھٹو نے مراد کے لیے ماہانہ 60,000 روپے وظیفہ مقرر کر دیا تھا جو ان کے لیے بہت مددگار ثابت ہوا۔ پروین شاکر کے ہی شعر پر اختتام کرتے ہیں۔ وہ تو خوشبو ہے ہواؤں میں بکھر جائے گا، مسئلہ پھول کا ہے پھول کدھر جائے گا۔